اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کی زندگی اپنے نور سے بھر دے، اپنی ہدایت سے بھر دے، قرآن پاک کے نور سے بھر دے، اور آپ کی آنکھوں میں بھی ایسا نور پیدا کر دے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز خوبصورت لگے، اور ایسی خوبصورت لگے کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ ابھی سے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں، اور آپ کو ہر چیز میں اللہ کی حکمت نظر آئے۔ اللہ رب العزت ایسا نور پیدا کرے کہ آپ کی آنکھیں کبھی بھی خراب نہ ہوں اور کبھی بھی آپ کو آنکھوں کی تکلیف نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آج کی ہماری دعا کا جو مقصد ہے وہ ظاہر ہے کہ آنکھوں کی روشنی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ ناظرین یقین کیجئے کہ بڑے ہم بدنصیب لوگ ہیں جو ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، لیکن کچھ تو اور بدنصیب بھی ہیں جو پڑھتے بھی نہیں۔ ناظرین یقین کیجئے کہ واقعی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مکمل ہر چیز کا علاج نہ رکھا ہو، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ جیسا کہ ناظرین ہمارے بہت سارے ناظرین نے پوچھا کہ بچوں کی نظریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، راتوں کو کم دکھائی دیتا ہے۔ بہت سے ہمارے ایسے ناظرین جن کو آنکھوں کی بیماریاں ہیں، آنکھوں میں پانی آتا ہے، کسی کو ککرے ہے، کسی کو کالا موتیا، کسی کو سفید موتیا، یا کچھ نہ کچھ اس قسم کے پرابلمز رہتے ہیں۔ کسی کو دن میں دکھائی نہیں دیتا، کسی کو رات میں دکھائی نہیں دیتا، اور کسی کا ڈبل ویژن ہو چکا ہے۔ آنکھوں کی ہزاروں بیماریاں ہیں ناظرین۔ تو آج میں آپ کو ان کا علاج بتانے لگا ہوں روحانی، اور میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے دلی کہ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ مکمل سمجھ جائیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے تو ہر چیز کا علاج کیسے بتا دیا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہماری ہی کوتاہی ہے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن پاک بھیج دیا۔ تو ناظرین وہ لوگ جن کی آنکھوں کے مسائل ہیں وہ زیادہ اور توجہ سے سنیں، لیکن ایک میں آپ کو اور چیز بتانے جا رہا ہوں کہ آج کی جن آیات کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہیں سورہ نور کی آیات۔ تو ناظرین یہ جو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے اندر آپ کو پورا علاج ملے گا۔ پوچھیں کیسے؟ جو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ کو پھر میں کچھ لمحوں میں بتاتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ کہ ان باتوں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ان باتوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے مارک کر دینا ہے۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک تو آپ کو آنکھوں کا مکمل روحانی علاج مل جائے گا، اور علاج بھی ایسا جو کام کرے۔ یہ علاج ایسا ہے کہ جس نے اندھے ہوتے ہوئے لوگوں کی آنکھیں بھی ماشاءاللہ چمکا دیں اللہ کے نور سے۔ یہ ایسا علاج ہے، اس لیے اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو بھی۔ اور آئیں ذرا انجوائے کرتے ہیں سورہ نور کی آیات کو، اور ذرا دیکھتے ہیں کہ میرے رب کریم کا انداز کیا ہے کہ اپنی بڑائی بھی، اپنی شان بھی، اور علاج بھی۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں، میرے ساتھ چلیں۔ تو ناظرین سورہ النور کی بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہی روشنی ہے۔ سورہ نور کا نام روشنی اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے روشنی کی بات کی ہے۔ کس قسم کی روشنی؟ آئیں دیکھتے ہیں کس قسم کی روشنی۔ ناظرین آیت نمبر 35 سورہ نور کی 35 نمبر، جو کہ اس کائنات کی عظیم ترین آیت ہے، ایسی آیت ہے کہ اس کے اوپر بھی لاکھوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں ہر جو چیز آپ کو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، روشن ہوئی نظر آتی ہے، اس میں اللہ کا نور ہے۔
اور ناظرین یہ تو ہو گیا اللہ کا نور۔ اب اگر آپ غور کریں تو ہمارا دل کیسے دھڑکتا ہے ناظرین، ہمارا دل کیسے دھڑکتا ہے، کیونکہ میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم انسان زندہ بھی اللہ کے نور سے ہی ہیں۔ ناظرین آپ کو نہیں معلوم، شاید جو میڈیکل کے پڑھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر ہر وقت الیکٹرک کرنٹس، روشنیاں چلتی رہتی ہیں، نیورونز ہوتے ہیں سیل، اور ہر وقت یہ روشنیاں چلتی رہتی ہیں۔ یہ روشنی ہماری آنکھوں کے ذریعے بھی داخل ہوتی ہے اور جا کے دماغ پہ افیکٹ کرتی ہے، وہاں پر جا کر تصویر بنتی ہے۔ اور جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ریکال کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین جو ڈیٹا ہمارے دماغ میں سٹور ہوتا ہے وہ پلے ہوتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے میں کہاں گیا تھا، پھر کیا ہوا کیا ہوا۔ وہ جیسے ہارڈ ڈسک ہوتی ہے نا کمپیوٹر کی، یا USB فلیش ڈرائیو ہوتی ہے، اسی طریقے سے ناظرین ہمارے اندر جو سٹور ڈیٹا ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ہمارا دماغ ہی سگنل ایشو کرتا ہے، اور یہ سگنل جا کے دل کو جاتے ہیں، اور دل کے اندر ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے، کرنٹ، یس کرنٹ، بجلی کی کرنٹ، اور اس کرنٹ سے جو دل کے مسلز ہوتے ہیں سکڑتے ہیں۔ دل کے مسلز سکڑنے سے کیا ہوتا ہے، جو خون اس کے اندر ہوتا ہے وہ سکڑتا ہے دل، اور وہ خون باہر نکلتا ہے، تو خون گردش کرتا ہے۔ وہ ٹاپک بدل جائے گا۔ تو ناظرین ہم بھی اللہ کے نور سے ہی زندہ ہیں۔ تو ناظرین اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور ہم بھی اس کی ایک نور کی مثال ہیں۔ ہماری آنکھوں کی روشنی بھی اللہ کا نور ہے۔ یہ آیت پہلی آپ نے لکھ لینی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب آ جائیے آگے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ترجمہ سنیے۔ اس نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طوق ہے، گویا ایک طوق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے۔ ایک طوق میں چراغ، اور چراغ یعنی لیمپ انگلش میں، چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی شفاف ہے کہ گویا موتی کا ساتھ چمکتا ہوا تارا، لائک اے گلوئنگ سٹار، شائنی ٹرانسپیرنٹ گلوئنگ سٹار۔ کیا میں اس کی کروں، ایسا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایسی قندیل چمک رہی ہے کہ چمکتا ہوا ستارہ۔ آگے سنیے، اور اس میں مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے۔ مبارک درخت کا تیل، یہ مبارک کا لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، اللہ استعمال کر رہا ہے۔ غور کیجئے کہ اس میں مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، نام بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے زیتون آیت میں۔ اور زیتون کے نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، اس کی ڈائریکشن نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیل یعنی جو زیتون کا تیل ہے، خواہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو جلنے کو تیار ہے۔ یعنی اس میں اتنی زیادہ انرجی آ چکی ہے کہ وہ آگ پکڑتا جا رہا ہے اور روشنی پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ آگے سنیے، یعنی جلنے کو تیار ہے اور روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، یعنی جو ایک لفظ ہے نا، نورن علی نور۔ اب آپ نے کیا کیا غور کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایک قندیل ہے جس میں تیل جلایا جا رہا ہے، جو چراغ جلا ہوا ہے، اور زیتون کا تیل ہے، مبارک درخت ہے، آگ پہ آگ چھونے کو تیار ہے، اس میں انرجی ہے۔ اور اللہ رب العزت، آگے سنیے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یہ آپ نے اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ اور اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، سمجھیے، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور ہر چیز سے واقف ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت واللہ بکل شیء علیم، کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ مثالیں اب آپ بھی اپنے ذرا
طبق کھول کے رکھیے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب ناظرین آگے کی آیت بڑی غور طلب ہے کیا؟ وہ سنیے، وہ قندیل ان گھروں میں ہے، جس قندیل کی ابھی اللہ رب العزت نے تعریف کی، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا اس کا ترجمہ، وہیں رک جاتے ہیں جی۔ واللہ بکل شیء علیمہ پہ آ کے علیم رک جاتے ہیں، لیکن آگے نہیں بتاتے، جبکہ آگے تو اس کا خاص میننگ ہے۔ جس قندیل کی اتنی تعریف ہوئی، جس چراغ کی، وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جی جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں، ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ آگے کیا ہے کہ وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح شام صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ لے جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چراغ جس کی تعریف اللہ رب العزت نے کی ہے وہ آپ کے گھر میں جلنا شروع ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان گھروں کے جو ہے ان کو بلند کیا جائے، وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور صبح و شام اس کی تسبیح کی جائے۔ ان لفظوں کو پکڑ لیجیے، ٹھیک ہے، کہ ان میں صبح و شام تسبیح کی جائے۔ اب آگے سنیے، یعنی ایسے لوگ، وہ لوگ جو اب تسبیح کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے سوداگری غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت۔ یعنی وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جب خرید و فروخت کے لیے بازار جاتے ہیں یا اپنا مال بیچنے کے لیے بازار جاتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی ایسی تسبیح کرتے ہیں کہ ان کو یہ کام اس تسبیح سے روکتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ! کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کتنے خوبصورت اذکار ہیں جو لوگ آپ کر سکتے ہیں، جو بھی۔ آگے سنیے، اور وہ اس دن سے جب دل گھبراہٹ کے الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی۔ اس لفظ پہ غور کیجیے، اب لفظ آنکھوں کا بھی بیچ میں آ گیا کہ دل ان کے چڑھ جائیں گے اور آنکھیں اوپر کو جی الٹ جائیں گی اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی۔ آنکھوں کا ذکر اللہ نے یہاں کر دیا، والابصار کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کر دیا۔ آگے کی دیکھیے اگلی آیت میں کیا ترجمہ ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پورے لیکچر میں آپ کو علاج بتانے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جو بھی یہ علاج کرے گا اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ دیکھتے رہیے۔ اچھا جی، آگے کیا ترجمہ ہے، تاکہ اللہ ان کے عملوں کو بہت اچھا بدلہ دے، عملوں کا بدلہ دے۔ اس پہ بھی غور کیجئے، عمل کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ کی تسبیح اور ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے اور بھی عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ اور وہ جس کو چاہتا ہے اللہ بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ ایک اور جو لوگ وظیفہ کرتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے کون سی؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ ہے آگے کی آیت جس کا ترجمہ پیش ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسے اسے پانی سمجھے، اور یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئے تو کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ کو اپنے پاس دیکھے تو اسے اس کا حساب پورا چکا ہو، جی پورا چکا دے۔ تو ناظرین آگے کی آیت سنیے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ ان کے مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے پہ لہر چلتی ہو، اور اس کے اوپر لہر آ رہی ہو، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی میں اندھیرا ہو۔ دیکھیں آنکھیں جب خراب ہونے لگتی ہیں تو غور کرتے رہیں، اور جب اپنا اندھیرے میں ہی اندھیرا ہو اور ایک پر ایک یعنی اندھیرا چھایا ہو کہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے کچھ نظر نہ آئے۔ جب انسان اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا پتہ میرے ہاتھ کیسے ہیں، اس پہ بھی، اور یہاں پر دونوں سینس میں بات ہو رہی ہے۔ اب آگے سنیے گا، آگے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 40 کا آخری حصہ، ترجمہ
اس کو بھی پکڑ لیجئے۔ آپ دیکھیں، ہمیں اللہ سے چاہیے روشنی، کس قسم کی؟ اپنی آنکھوں کے لیے، اپنے دل کے لیے بھی، تو اس کا ہم یہ ذکر کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے سنیے، آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 41، اللہ اکبر، سبحان اللہ، غور سے سنیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں، جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اللہ نے لفظ جانوروں کا استعمال کیا ہے، اور سب اپنے نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہے۔ اپنی نماز اور تسبیح، یہ دونوں چیزیں غور کر لیجئے، نماز اور تسبیح سے کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو ناظرین، اب آپ نے یہ سن لی آیات، آئے اب اس میں سے آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے کیا ذکر کرنا ہے، کیسے ذکر کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں اور آپ کے دل کو روشنی عطا فرمائے گا، اور آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا ان آیات سے۔ آیات ہیں سورہ نور کی 35 سے 41 تک، 35 سے 41 تک۔ اب غور سن لیجئے ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، اب آپ غور سے سنتے جائیے۔ روزانہ صبح شام، روزانہ صبح شام 313 بار صبح، 313 بار شام میں آپ نے تسبیح کرنی ہے، کس چیز کی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، یہ آپ نے تسبیح کرنی ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، رائٹ؟ یہ نمبر ہوگی نمبر 1 چیز۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ نور کی آیات، اب آپ نے ایک پلیٹ میں آپ نے لینا ہے، کیا سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی، زیتون کا تیل لینا ہے، ایک پلیٹ میں زیتون کا تیل لینا ہے، بے شک 1 چمچ ہو جائے تیل، 1 چمچ ہو جائے تیل۔ آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آیات ہیں 35 سے لے کے 41 تک، 6 آیات بنتی ہیں یہ ٹوٹل۔ آپ نے روزانہ صبح ان آیات کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر درود پاک 3 بار، اول آخر درود شریف، ٹھیک ہے جی، درود پاک 3 بار، اور ان آیات کی آپ نے روزانہ تلاوت کرنی ہے، سورہ نور کی آیات 35 سے لے کے 41 تک۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ آپ پڑھ چکیں، ایک ہی بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دم کرنا ہے اس زیتون کے تیل کو، آپ نے دم کرنا ہے جو آپ کے سامنے پلیٹ میں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس زیتون کا تیل، پلیٹ صاف ستھری ہونی چاہیے، میک شور، ٹھیک ہے؟ اس زیتون کے تیل کو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ چمچ میں ڈال کے اس کو پینا ہے۔ 1 چمچ آپ نے تیل لیا تھا، چھوٹی چمچ لے کے آپ نے زیتون کا تیل وہ پی لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ باقی کا جو تیل بچے گا وہ شہادت کی انگلی سے ڈبو کے آپ نے اپنی دونوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر ایسے، بس ایسے آنکھوں کے اوپر، جیسے یہ ہے نا، ایسے، اللہ نور السماوات والارض، یا ساتھ آپ خالی یا نور بھی کہہ سکتے ہیں، یا نور، یا نور، یا نور، یا نور، یا نور، یہ آپ نے 7 دفعہ مان لینا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ، یہ یا نور، یا نور، یا نور، ایسے 7 دفعہ یا نور، 7 دفعہ یہ انگلی، پھر تیل میں ڈبوئیں۔ اب یہ والی، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والی، اب یہ آپ نے ڈبو کے یہ آپ نے دونوں پہ لگا دی۔ باقی اگر جو تیل تھوڑا سا بچتا ہے، یقیناً بچے گا، ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے کا مساج کر لیں اس تیل سے، اپنے چہرے کا مساج کر لیں اس تیل سے۔ ناظرین، اللہ اکبر، میں کس دل سے آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ یہ تسبیح کریں گے ان کی زندگی میں اللہ کا نور چمکنے لگے گا، ان کی آنکھیں اللہ کے نور سے روشن ہو جائیں گی، اور یقین کریں کہ ان کے دل بھی اللہ کے نور سے چمک اٹھیں گے، ان کی زبان پہ اللہ کا نور آ جائے گا، ان کے چہرے پہ اللہ کا نور آ جائے گا، نورانی چہرے ہو جائیں گے۔ اور آپ نے اور کیا کیا کرنا ہے کہ کچی سونف دن میں کم از کم
آپ نے 11 بار کھانی ہے، 11 چھوٹی چمچ کچی سونف کی آپ نے کھانی ہے، کچی سونف کی، اور رائٹ، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ مکمل ہے۔ تو ناظرین، اس طریقے سے آپ یہ جو پورا عمل ہے جو سمجھ کے کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کے دل روشن، آپ کا چہرہ روشن، آپ کی آنکھیں روشن، اور اللہ رب العزت آپ کو رزق کتنا عطا فرمائیں گے، یو کانٹ ایون امیجن، آپ سوچ نہیں سکتے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت آپ کو بغیر حساب کے رزق دے گا۔ اس ایک وظیفے میں آپ کو 3 وظیفے مل رہے ہیں، 3 وظیفے۔ اللہ کا واسطہ ہے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ ضرور کیجئے، یہ ضرور کیجئے۔ جو بھی یہ کرے گا انشاءاللہ، جس کو نہیں بھی آنکھوں کی تکلیف وہ بھی کر لے، آنکھیں مزید روشن ہو جائیں گی، دل روشن کر لیجئے، اپنے اندھیرے ختم کر دیجئے، وہ اندھیرے جو دل کے اندھیرے ہیں جو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دینے دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ وظیفہ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ جو بھی کرے اپنا صرف کمنٹ سیکشن میں اپنا صرف نام لکھ دے، اور جی یہ لکھ دے کہ دعا کریں کہ اللہ کا نور مجھے بھی نصیب ہو۔ یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے کہ دعا کریں اللہ کا نور مجھے نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور باقی سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو جو یہ لفظ لکھے اس کے کمنٹس میں آمین آمین کریں۔ میں تو کروں گا ہی، آپ سب بھی آمین آمین کریں۔ اس ویڈیو کو ہم نے نور علی نور انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو سب کے لیے نور کا باعث بن جائے۔ اے میرے رب کریم، ہم یہاں پر کوشش کریں گے زمین پر، تو آسمان سے ہمارے لیے مدد عطا فرمانا اس تیرے ذکر میں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔